بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. یہ آیت مبارکہ حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے جو اس کے گھر کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آج کا ٹاپک ہمارا حج سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ میں حج کی لغوی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں حج کی لغوی معنی کہ حج کی لغوی معنی کیا ہے۔ حج کی لغوی معنی قصد اور ارادے کے، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ مخصوص زمانے میں مخصوص مقامات میں جا کر مخصوص افعال کو مخصوص طریقے سے ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اسی طرح حج کس سن میں فرض ہوا، اس بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب در مختار نے سن 9 ہجری کے آخر میں حج کی فرضیت کے قول کو ترجیح دی ہے کہ جو حج کی فرضیت ہوئی وہ 9 ہجری کے آخر میں ہوئی، 9 ہجری کے آخر میں۔ اسی طرح حج کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ آیت مبارکہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ حج کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح حج کی فرضیت کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، بس حج کرو۔ اس سے جو ہے اس حدیث مبارکہ سے حج کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح وجوب حج کے لیے انسان کے اندر 4 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ وجوب حج کے لیے انسان کے اندر 4 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ اگر وہ 4 شرائط اس کے اندر موجود ہوگی تو اس شخص کے اوپر جو ہے حج فرض ہوگا، ورنہ حج فرض نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں ان شرائط کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہونا۔ آزاد بول کر غلام کو نکال دیا، غلام پہ حج فرض نہیں۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ مسلمان کہہ کر غیر مسلم کو نکال دیا، غیر مسلم پر حج فرض نہیں، کیونکہ غیر مسلم شریعت کا مکلف نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری شرط بیان کی بالغ ہونا۔ بالغ کہہ کر نابالغ کو نکال دیا، نابالغ پر حج فرض نہیں، کیونکہ نابالغ شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ بتائی کہ مستطیع ہونا، یعنی صاحب استطاعت والا ہونا۔ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر تک آرام سے جا سکتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا حج کرے۔ اور اگر وہ مستطیع نہ ہو، صاحب استطاعت والا نہ ہو، تو اس پر حج فرض نہیں۔ تو یہاں چند شرائط اور حج کی لغوی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف بیان کرنا مقصود تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔